اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، تو آج ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تمام آیتوں کے درمیان باہمی ربط کو بیان کریں گے۔ تو ترجمہ یوں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا دے ہم کو راہ سیدھی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اب اس کے بعد ان تمام آیتوں کا باہمی ربط یوں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ کہ تمام کے تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں، اور لفظ اللہ سے ہم نے یہاں پر اس کا وصف مشہور یعنی خالق والا معنی مراد لیا ہے، تو مطلب یوں نکلا کہ تمام کے تمام صفات الوہیت خالق ہی کے لیے ہیں، اور وہ خالق کہ جس نے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، تو اب اس کی بقا کی ضرورت ہے۔ اب رب العالمین سے اس کی بقا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس طرح خالق لکل شیء ہے، اسی طرح وہ مربی لکل شیء ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ کی ذات خود مختار ہے اور متصرف بذاتی ہی ہے، اور اسی طرح مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی محاسبہ اعمال کے لیے قیامت کا دن مقرر ہوگا، اس کا وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ بندہ ان تمام اوصاف کا اعتراف کر لیتا ہے تو بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، مشکل کشا حاجت روا آپ ہی ہو۔ گویا کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے۔ بندے یوں کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد بندہ یوں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب اسی عہد پر ہم کو استقامت عطا فرما۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم کے اوپر جو الف لام ہے، اس صورت میں یہ عہد خارجی کے لیے ہوگا، اور اس سے مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین والا معنی مراد ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر صراط مستقیم سے توحید اور خالص پکار والا معنی مراد لیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے الصراط المستقیم کا یہ مفہوم بیان فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یقیناً اللہ تم میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تم سب انہی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ ایک اور جگہ پر تمام بنی آدم کو خطاب کر کے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، وان اعبدونی، اور تم خاص میری ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ تو ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت سے صراط مستقیم والا معنی مراد لیا۔ یہاں پر ایک علمی نکتہ یہ ہے کہ لفظ ہدایت ہمیشہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، مفعول اول کی طرف بلا واسطہ اور مفعول ثانی کی طرف کبھی کبھار بالواسطہ اور کبھی کبھار بلا واسطہ۔ ان دونوں کی مثالیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جہاں پر مفعول ثانی کی طرف بواسطہ حرف جر ہدایت متعدی ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ تو ان دونوں مثالوں کے اندر لفظ ہدایت مفعول ثانی کی طرف بواسطہ حرف جر استعمال ہوا ہے، اور اس کی مثال کے لفظ ہدایت اگر بلا واسطہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو جائے، اس کی مثال قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اسی طرح وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہاں پر لفظ ہدایت مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوا ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ لفظ ہدایت اگر مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوا ہے یا بالواسطہ،
اگر بالواسطہ ہو تو وہاں پر اس سے مراد اراءۃ الطریق والا معنی مراد ہوگا، اگر بلا واسطہ ہو تو اس سے ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہوگا۔ تو اب ان کے درمیان ربط یوں ہے کہ جب الحمدللہ سے لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں تک انسان اس پر ایمان لے کر آئے تو اسے ہدایت مل گئی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ دے، استقامت ہمیں عطا فرما۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم جو امر کا صیغہ ہے وہ عدم ہدایتنا کے معنی میں ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری اور ایک کسبی۔ ہدایت فطری ہر ذی روح چیز کو حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اور اسی طرح دوسری جگہ پر فرمایا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى۔ تو یہاں پر ہدایت سے مراد فطری ہدایت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ جب چوزا انڈے سے نکلتا ہے تو دانہ چگنے لگتا ہے، اسی طرح جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی پستان مادر سے دودھ پینے لگتا ہے۔ تو یہ ہدایت ان کو کس نے دی؟ کسی نے دی ہوگی، اور وہ ذات اللہ ہے۔ نمبر 2 ہدایت کسبی۔ ہدایت کسبی 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 انابت۔ انابت کا معنی ہے رجوع الی اللہ۔ یہ اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے جو ہدایت کے تلاش میں اور اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے اور ضد اور ہر درمی سے کام نہیں لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہدی الیہ من ینیب، ایک اور مقام پر فرمایا یہدی الیہ من اناب۔ دوسرے نمبر پر ہے ہدایت۔ جب انسان کو انابت حاصل ہوا تو انابت کے حاصل ہوتے ہی انسان کو ہدایت بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے استقامت۔ انابت کے بعد ہدایت، ہدایت کے بعد استقامت، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی۔ تو یہاں پر ربنا اللہ یہ ہدایت ہے، اور ثم استقاموا سے مراد یہاں پر استقامت ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ربط القلب۔ یہ درجہ خواص لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم۔ تو یہاں پر انہم فتیۃ آمنوا بربہم یہ ہدایت ہے، وزدناہم ھدی یہ استقامت ہے، اور وربطنا علی قلوبہم یہ ربط القلب ہے۔ اور یہ مقام صحابہ کرام کو بھی حاصل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ 4 درجے نصیب فرمائے۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ وہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ اس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین ہیں، والصدیقین ہیں، والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صلحاء۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو یہاں پر مغضوب علیہم سے راجح قول کے مطابق یہود مراد ہے، اسی طرح وَلَضَّالِّینَ سے مراد نصارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی منعم علیہم لوگوں میں کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔